عظیمی ہوتے ہیں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے ایک چھوٹا بچہ خدمت پر مامور تھا، گھر سے سحری اور افطار لے کر آتا تھا۔ اعلی حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے آپ پان کھاتے تھے، بعد میں ترک فرما دیا تھا۔ اس وقت پان کھانے کی عادت تھی۔ افطار ہو گیا، بچہ لیٹ ہو گیا، آ نہیں سکا۔ کافی دیر بعد آیا تو پان کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ قریب آیا تو آپ نے اس کے سر پہ 2 چپت ماری اور فرمایا آج اتنی دیر کر دی؟ بچے نے کہا کہ حضور دراصل گھر سے ہی دیر ہو گئی تھی، گھر والوں نے دیر سے کھانا تیار کیا۔ اب وہ بچہ چلا گیا۔ حضرت حکیم صاحب دیکھتے ہیں آپ کے ساتھی تھے، وہ آپ کے ساتھ معتکف تھے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس رات انتہائی بے چین، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، حتیٰ کہ سحری کا وقت آ گیا۔ وہ بچہ سحری لے کر آیا، آپ نے کہا بیٹا سب سے پہلے ادھر آؤ۔ بچہ قریب آیا، اپنا امامہ اتار کے زمین پر رکھ دیا، فرمایا بیٹا میرے سر پہ 2 تھپڑ مارو۔ بچہ ایک دم گھبرا گیا، حضور یہ میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا بیٹا تمہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میدان معاشر میں اللہ نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا تو نے اس بچے کے 2 تماچے کیوں مارے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا تم بدلہ لے لو۔ بچے نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ٹھہرو۔ جلدی سے مسجد میں گئے، فقراء کی تقسیم کے لیے ایک لکڑی کے بکس میں بہت سارا پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ لے کر آئے، کھول کے کہا بیٹا دیکھو سارے دے دوں گا، تم 2 تھپڑ مار لو۔ اس نے کہا نہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ فرمایا تم نابالغ کو بیٹا معاف کرنے کا تو حق ہی نہیں ہے، مارنے ہی پڑیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے تو بیٹا ہم کریں گے۔ اس کا ہاتھ لیا اور 2 اپنے سر پہ چپت لگائی، وہ بھی سارا بکسا بھی اسی کو دے دیا۔ انہوں نے ایسے تو عزت نہیں پالی، ان کی مدح اور ثنا کے ترانے ایسے تو نہیں سب کی زبان پہ چل رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب ہم سامنے ہوتے سب ریڈ الرٹ، اور جیسے ہم نکلتے ہیں تو بولتے ہیں بڑا بد دماغ آدمی ہے، کمبخت نے زندگی دوبر کر رکھی ہے۔ ہماری عزت تو یہ ہے، لوگ ہمارے منصب، ہماری طاقت، ہماری قدرت، ہمارا پیسے کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ورنہ ہماری اخلاق، ہماری عادات ایسی ہیں کہ پیٹ پیچھے گالیاں ہی پڑتی ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عادات میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے خوف کی وجہ سے اپنے غلام سے فرمایا بدلہ لے لے۔ کوئی شوہر ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو اپنی زوجہ سے کہے کہ میں نے تم پہ ظلم و ستم کیا تھا، فلاں وقت مارا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ظلم تھا، لو جوتی اٹھاؤ، میں نے جوتی ماری تم بھی مجھے جوتی مارو؟ نہیں، ہمارے دل میں ہے تکبر، بڑا پن، لوگوں کے سامنے ریاکارانہ طور پر اور دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے عاجزی کے جملے کہنے والا جب امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تب اس کا تکبر دیکھیے۔ وہ ہمارے نبی تھے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے نبی کے صرف نعرے لگانا سیکھا ہے، ہم نے نبی کے نام پہ کھانا ضرور سیکھا ہے، نبی کے طریقے اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بہت مشکل کام ہے بابا، یہ کون کرے؟ کسی دوست کو دیکھا ہے، اس نے اپنے دوست سے کہا یار فلاں وقت میں لڑائی ہوئی تھی تو میں نے تمہیں مارا تھا اور برا بھلا کہا تھا، یار خدا کے واسطے آج بدلہ لے لو بھائی۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں بدلہ دلوا دیجئے، دنیا کی ذلت کی فکر مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت کے بدلے میں آخرت میں جو آپ کو عزت عطا فرمائے گا وہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تصور۔ اور اگر آپ نے سوچا نا چلو ٹھیک ہے مانتا تو ہوں غلطی ہوگی لیکن معافی نہیں مانگ سکتا، یہ ہے دل کا تکبر۔ بعض تو ایسے متکبرین بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کی، ان کا دل توڑا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اور جب انہیں پیار، شفقت، محبت سے سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن ماں کے قدموں میں نہیں گر سکتے، والد سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ دل کے تکبر نے ہاتھوں کو روک دیا، جڑنے نہیں دیا، اور اسی طرح پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بدبختی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو ہمت کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرخرو ہو کر پہنچیں تو اس سنت نبی کو اختیار کریں۔ یہ خلق مصطفیٰ ہے کہ دنیا میں ہی بدلہ دے جاؤ، آخرت کے لیے کچھ جمع مت رکھو۔ ایک مرتبہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم کہیں جا رہے تھے کہ یہودی سامنے سے آ گیا، بڑا مالدار تھا، کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، میرا قرضہ واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے لیا تھا، اور تھا بھی وہ ذمہ کافر۔ حکومت اسلامیہ میں اگر کوئی کافر تحفظ کے لیے ٹیکس دے، جس کو جزیہ کہتے ہیں، تو اس کافر کو کہتے ہیں ذمہ کافر، اور پھر حاکم اسلام کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ یہودی ذمہ کافر تھا، کہنے لگا محمد میرے پیسے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بظاہر میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تمہارا قرضہ دوں۔ کہنے لگا ایسا ہے تو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اب آج تو کوئی صاحب منصب ہوتا، پیچھے اتنا زبردست پروٹوکول، جان قربان کرنے والے صحابہ اشارہ فرماتے پہ جاؤ، ٹوٹ پڑو، مارو اس کو ذرا سمجھاؤ۔ اس وقت حاکم اسلام جس کی پوری دنیا پر حکومت، جو اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی چلنے لگ جائیں، جو اشارہ کر دے تو ہوائیں رک جائیں، جو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے کر دے، پکڑ لو اس کو۔ نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا اگر تم ہمیں روکتے ہو تو ایسا ہی ہے، ہم یہ رکیں گے۔ ظہر وہیں پڑی، عصر وہیں پڑی، مغرب وہیں پڑی، عشاء وہیں پڑی، رات وہیں گزاری، اگلے دن کی فجر بھی وہیں پر ادا کی، 5 نمازیں۔ بڑی بات ہے، روڈ کے کنارے مصطفیٰ رات وہاں گزار رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہودی قریب آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دراصل توریت کے اندر لکھی ہوئی وہ نشانیاں ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کے اوصاف کے طور پہ درج ہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ نبی کسی کا حق نہیں دباتے، وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، بازاروں میں چیختے چلاتے نہیں۔ خدا کی قسم جیسی نشانیاں توریت میں پائیں ویسا میں نے آپ کو پایا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ اس نے مال، اپنا تقریباً آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ اس کو جس سے چاہے آپ استعمال فرمائیں۔ تو دیکھیے یہ اس کا ایک حق تھا قرضہ مانگنا، سرکار نے کیسے اس قرضے کو، اس حق کو ادا فرمایا۔